واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان قاری سی صداقت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، پروگرام پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم مختلف جہتوں سے مختلف شخصیات کے ساتھ مختلف ایکسپرٹیز کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. مختلف کالجز کے اندر، مختلف یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں اور مختلف سبجیکٹس کے حوالے سے، کہیں میڈیکل ہے، کہیں میڈیسن ہے، کہیں انجینئرنگ کا شعبہ ہے، کہیں درسیات کا شعبہ ہے. تمام شعبے جو ہیں ان کو ہم ٹچ کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعارف ان شخصیات سے کروایا جائے جو مختلف فیلڈز کے اندر پاکستان میں پاکستان کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ایسے بچوں کو تیار کر رہے ہیں جو نہ صرف پاکستان کا نام روشن کریں گے، پاکستان میں کام کریں گے، بلکہ انٹرنیشنلی پورے ورلڈ کے اندر جا کر وہاں پر اپنے علم کا، اپنے نالج کا، اپنے تجربے کا، اپنی ٹیچنگ کا، اپنی سکلڈ کا لوہا منوا کر پاکستان کا نام روشن کریں گے. اسی طرح آج ہم جس یونیورسٹی کے اندر آئے ہیں وہ ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی. یہ ایک قدیم یونیورسٹی ہے، جس طرح کے ای وغیرہ باقی یونیورسٹیز ہیں. اس کا بھی ایک سگنیفیکنٹ رول ہے پاکستان کے اندر، اور یہاں کے پڑھے ہوئے، یہاں کے جو فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہاں سے ڈگریز حاصل کی ہیں، وہ مختلف دنیا کے ممالک میں جا کر وہاں پر اپنی سکلڈ کے ساتھ، اس پروفیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک چیلنجنگ انداز میں وہاں پر اپنی محنت کر رہے ہیں اور اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور آج ہمارے اس یونیورسٹی کے اندر ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ یہاں کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر شاہد منیر، چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے مختلف یونیورسٹیز کو سرو کیا ہے. جھنگ، سرگودا، میاں والی یونیورسٹیز کے اندر بھی وائس چانسلر رہ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ. بہت تھینکس فار یور ٹائم. جی بہت شکریہ. ہاں جی، آج ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی اس یونیورسٹی کے اندر ابھی ریسنٹلی آپ اپوائنٹ ہوئے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر، اور آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے، ایکسیپٹ کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں ان الفاظ کے لیے، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس یونیورسٹی میں. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے یہاں اس پروگرام کے انعقاد کا فیصلہ کیا. ڈاکٹر صاحب، مجھے ذرا اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے بتائیں گے کہ اس کا معیار کیا ہے اور اس کی پیش رفت کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ جی، یہ اس ملک میں انجینئرنگ کی تعلیم کا سب سے قدیم ادارہ ہے اور یہ 103 سال اس کی عمر ہو چکی ہے. اور اس کی جو اس وقت ورلڈ QS رینکنگ، جو دنیا کی سب سے معتبر ترین رینکنگ گنی جاتی ہے، اس نے اسے دنیا میں 750 سے 760 کے درمیان 2025 کے لیے رینک کیا ہے. اور اس میں انجینئرنگ اور نان انجینئرنگ دونوں قسم کی یونیورسٹیز شامل ہیں. اسی طرح اسی QS رینکنگ نے ایشیا میں اس یونیورسٹی کو 163rd پوزیشن پر رینک کیا ہے. لیکن اگر انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز کی بات کی جائے تو ایشیا میں اس کو 73rd نمبر پہ رینک کیا ہے. تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس کا جو دنیا میں اسٹینڈنگ ہے ود رسپیکٹ ٹو کوالٹی وہ کتنی بلند ہے. باقی اس کے مور دین 60,000 جو گریجویٹس ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، خواہ وہ مڈل ایسٹ ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو. آپ کو UET کے گریجویٹس وہاں انجینئرنگ کے شعبہ میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے ملیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں خود ٹریول کرتا رہتا ہوں ورلڈ وائڈ، اور امریکہ میں خاص طور پر ہمارے لوگ بڑے کام کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا. اور تقریباً 23 کے قریب ہمارے 23 سے زائد پیٹنٹس ہیں اس یونیورسٹی کے، جس میں USA کے پیٹنٹس بھی ہیں وہاں جو رجسٹر ہوئے، اور پاکستان میں بھی. وہ اس یونیورسٹی کا اظہار ہے کہ وہ نئے علم کی تخلیق میں اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا ہے.
اور اب ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو نئے علم کی تخلیق ہے، انوویشنز ہیں اور انوینشنز ہیں، اس میں اس شیئر کو اور زیادہ بڑھایا جائے۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ جو اس میں انجینئرنگ کے اندر ریسرچز ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز ہیں جو انجینئرنگ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، اور ان کے بھی پیٹنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو بیسیکلی پیٹنٹس جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ ایک پروسیس ماڈیفیکیشن جو ایک نوویلٹی ہے، جو ایک انوویشن ہے یا ایک انوینشن ہے، اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ ہے۔ ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا ایک لیکنگ ہے یو ای ٹی میں بھی اور تمام انجینئرنگ یونیورسٹی میں، وہ اس کی کمرشلائزیشن ہے۔ جو ویسٹ ہے یا جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، وہ ہم سے اس اعتبار سے آگے ہیں کہ وہ اپنی ریسرچ کو کمرشلائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہاں یونیورسٹی اور انڈسٹری کا لنکیج بہت سٹرونگ ہے۔ ہمارے ہاں یونیورسٹی اور انڈسٹری کا لنکیج ویک ہے، اور ہم اپنی ریسرچ کو اور اپنی ایجادات کو اور اپنی انوویشنز کو کمرشلائز نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس پرپز کے لیے یو ای ٹی نے ایک انکیوبیشن سینٹر، بزنس انکیوبیشن سینٹر جو ہے وہ بنایا ہے، جس کا پرپز یہ ہے کہ جو ہماری ایجادات ہیں اس کی بزنس کی صلاحیت کو بڑھایا جائے اور اس کو کس طریقے سے کمرشلائز کیا جائے۔ پھر بزنس سٹارٹ اپس کے اوپر اس سے اگلا قدم جو ہے وہ سٹارٹ اپس کی طرف ہے۔ تو وہ پورے اقدامات جو ہے اس وقت ہماری یونیورسٹی بھی لے رہی ہے اور باقی کی انجینئرنگ یونیورسٹی بھی اس کی طرف قدم لے رہی ہیں۔ یہ فرمائیے کہ ہماری جو انجینئرنگ سائڈ ہے، اس میں جو ترقی ہو رہی ہے اور اس میں مختلف پہلوؤں پر جو توجہ دی جا رہی ہے، اس میں ہماری تحقیق اور تعلیم اور ایجوکیشن وہ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ ہمارے ہاں اس وقت انجینئرنگ ایجوکیشن کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے دنیا میں، وہ ہے کہ جاب مارکیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ یعنی وہ تبدیلی اتنی ریپڈ ہے، اس میں نئے علوم آئے ہیں جس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، روبوٹکس ہے، ڈیٹا سائنسز ہے، تو اس طرح کے اینیمیشنز ہیں، گیمنگز ہیں، سائبر سیکورٹی ہے، تو اس طرح کے کوئی نئے علوم ایسے آئے ہیں جو کہ ہر پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں۔ ان کے ایسے سافٹ ویئرز ہیں، انوویشنز ہیں۔ تو ہمیں اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے تمام انجینئرنگ یونیورسٹیز کو، وہ یہ ہے کہ اپنے کریکولم کو اس انداز سے ریویو کیا جائے کہ یہ علوم جو نئی فیکلٹی آف نالجز ہیں، اس کو انٹیگریٹ کر لیا جائے اپنی مکینیکل انجینئرنگ کے ساتھ بھی، الیکٹریکل انجینئرنگ کے ساتھ بھی، کیمیکل انجینئرنگ کے ساتھ بھی، میکاٹرونکس کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ۔ اسپیشلائزیشن بھی آپ شروع کر رہے ہیں؟ جی ہم کر رہے ہیں۔ ہم جنوری میں بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس شروع کر رہے ہیں، روبوٹکس شروع کر رہے ہیں، ڈیٹا سائنسز ہم آلریڈی شروع کر چکے ہیں، تو ایسی تمام اپلائیڈ کمپیوٹنگ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم اس دفعہ جنوری میں کوئی 10 سے 12 نئے انجینئرنگ اور سائنسز اور ٹیکنالوجی کے پروگرامز جو ہیں وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ سبھی ان علوم کے اوپر مشتمل ہیں جن کی جاب مارکیٹ میں زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ آپ نوجوانوں کی سائنس اور انجینئرنگ کے میدان میں جو تربیت کر رہے ہیں، اس میں طلباء اور طالبات کے سائنسی رجحانات، تحقیق، پالیسی وغیرہ، اس موضوعات کی طرف بھی توجہ ہو رہی ہے؟ جی بالکل، اس کی توجہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے دو ان چیزوں کے ثبوت ہیں۔ ایک یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں، دبئی میں، بحرین میں، یو اے ای میں پاکستانی انجینئرز جو ہیں وہ بے پناہ کام کرتے نظر آئیں گے، چاہے وہ ٹرانسمیشن ہو، پاور ڈسٹریبیوشن ہو، سول انجینئرنگ ہو، سڑکوں کی تعمیر ہو، عمارات کی تعمیر ہو، ریلوے لائنز کا بچھانا ہو، آپ کو پاکستانی انجینئرز ملیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو انگلینڈ کی درسگاہوں میں، امریکہ کی درسگاہوں میں پاکستانی انجینئرز جو ہیں وہ ملیں گے۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہماری یونیورسٹی اور ہماری جو سٹینڈرڈ ہے وہ واشنگٹن ایکارڈ سے ہم سرٹیفائیڈ ہیں، ہم اس کے ممبر ہیں سے، تو ہماری تعلیم وہی ہے جو ان ممالک کا کریکولم ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ مزید اس کے اندر جدت اور ان رجحانات کی ہمیں شدید ضرورت ہے جس میں ایڈوانسڈ کنٹریز جو ہیں وہ ہم سے آگے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں سافٹ ویئرز ہیں، سیمولیشنز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انٹیگریشن ہے ان معاملات میں، یا ایکڈیمک انٹیگریٹی کے ایشوز ہیں جس میں آرٹیفیشل جنریٹو جو ٹولز ہیں اس کا استعمال ہے۔ تو اس میں اب ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا، اور اپنی جو ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں جس میں ہمارے انڈروگوجیکل اور پیڈاگوجیکل سکلز ہیں اس کو امپروو کرنا ہوگا تاکہ ہم ماڈرن دنیا کے ساتھ چل سکیں اور اس سے بھی آگے نکل سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے کسی نے کویشچن کیا کہ آپ مختلف یونیورسٹیز میں جا کر
پیغام پاکستان کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. یہ یونیورسٹیز کا پیغام پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میری نظر میں جو یونیورسٹیز ہیں یہ کسی بھی معاشرے کا اور سماج کا ایک آئی لینڈ ہے. جی. اس کے اندر آپ کی قوم کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. صرف کلاس روم میں لیکچر دینا اور لیکچر سننا ہی نہیں بلکہ ایک شخصیت بن رہی ہوتی ہے. ایک بچہ اپنی اس ٹین ایج کی عمر میں ہے جہاں ہم اس کو ایک شخصیت میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو پاکستانیوں کو فکر اقبال اور فکر جناح کے مطابق ان کی شخصیت کی تعمیر کرنا یہ یونیورسٹیز کا کام ہے. صرف ایک اچھا انجینئر نہیں بنانا, ایک اچھا انسان اور ایک اچھا پاکستان. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل ریاست ہے, اس کی ایک خاص فلسفی ہے, اس فلسفی کے مطابق اس کو بنانا اور سنوارنا وہ پیغام پاکستان کا بھی کور ویلیو اور کور پرپز یہ ہے. دیکھو تربیت ہے نا. تو یونیورسٹیز وہ آئیڈیل پلیسز ہیں جہاں آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی یوتھ کے ساتھ انگیج ہوں اور ان کو اس پیغام کی طرف واپس لے کے آئیں جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا. ڈاکٹر صاحب ہمارا کوئی بھی کام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ نہ جڑا ہو, جس میں قائد اعظم کی تربیت اور ان کی تعلیمات شامل نہ ہوں, علامہ اقبال کی فکر اس میں شامل نہ ہو. بالکل. ہمارے ہر ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ ہے. اور ہمارا اس پیغام پاکستان کا مقصد یہی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو ہم ان شخصیات, ان ہستیوں کے ساتھ جوڑیں. بالکل. اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. بالکل ایسی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے بچوں سے ہم نے کچھ کوشچنز لینے ہیں, تو ان سے ہم کوشچن ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام آمنہ باجوہ ہے اور میں پالیمر اینڈ پروسیس ڈپارٹمنٹ 2022 سیشن سے ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں انجینئرنگ اور سائنس کی اعلیٰ تخلیق کے لیے کیا رہنمائی دیتے ہیں اور ہمیں کن مہارت پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ ایز فار ایز دی پالیمر انجینئرنگ از کنسرن, تو آپ کو معلوم ہے کہ پالیمرس جو مٹیریلز ہیں انہوں نے دنیا میں ایک ریولوشن لے آئے ہیں. آپ اگر اپنی گاڑی کو اگر آپ دیکھیں, اس کا انٹیریئر پورا دیکھیں تو وہ سارا کا سارا پالیمرز میں چلا گیا. پھر کمپوزٹ مٹیریلز ہیں, پھر میمبرینز ہیں, جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہیں, تو اتنے ایونیوز ہیں. میرا پیغام یہ ہے کہ آپ جس بھی ٹیکنالوجی سے, انجینئرنگ کے جس بھی شعبے سے وابستہ ہوں, اگر آپ اس میں ڈوب جائیں اور اس میں اپنے آپ کو سنک ان کر لیں تو اس کے ان لمیٹڈ ایونیوز ہیں. وہ دنیا کو آج پانی کی ضرورت ہے. آپ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ تو کر ہی سکتے ہیں, لیکن ڈی سیلینیشن آف واٹر بھی پالیمر انجینئرنگ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. ریورس آسموسس میں بھی اس کا رول ہے, فارورڈ آسموسس میں بھی اس کا رول ہے, یو نیم اینی تھنگ. جہازوں میں بھی اس کا رول ہے, تو شپس میں بھی اس کا رول. تو ہر جگہ پہ اس کے بڑے براڈ ایونیوز ہیں, اور ہر انجینئرنگ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ان لمیٹڈ ایونیوز ہیں. تو جو مہارتیں ہیں وہ بیسیکلی اپنے اس سبجیکٹ کے اندر لانے کی ضرورت ہے. جب آپ اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو سنک ان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو, آپ کے دماغ کو کھولے گا اور وہ ایونیوز آپ کو دکھائے گا جو دنیا میں ابھی کسی کو نہیں دکھائے گئے. السلام علیکم, میرا نام محمد علی ہے اور میں کیمیکل انجینئرنگ سیشن 24 کا طالب علم ہوں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایز اے طالب علم ہم بین الاقوامی سطح پر ہونے والی انجینئرنگ اور سائنس کی تحقیق سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اسے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ تمام پروڈکٹس جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے, آپ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جائیں. اگر جو کیمیکل انجینئرز ہیں وہ ان کیمیکلز کی پروڈکشن کی طرف جائیں جو پاکستان امپورٹ کر رہا ہے. جو پالیمر والے لوگ ہیں وہ اس طرف جائیں جو پاکستان ان پروڈکٹس کو جن کو وہ امپورٹ کر رہا ہے. اس طریقے سے ایک زر مبادلہ کی بچت ہوگی. لیکن ان کی تیاری میں جو اہم چیز مد نظر رکھنے والی ہے وہ پروسیس اکنامکس ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں وہ جو امپورٹ ہو رہی پروڈکٹ اس کے مقابلے میں پرائس میں کم ہو. تو یہ آپ کو تحقیق ان نئی پروڈکٹس کی طرف یا ایگزسٹنگ پروڈکٹس کی طرف جانا ہوگا جہاں پروسیس اکنامکس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سستی اور معیاری مصنوعات بنا سکیں. یہ پاکستان کی خدمت ہوگی اور یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا. السلام علیکم, میرا نام محمد ربیع عمران ہے. میں فائنل ایئر میکینیکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کا نوجوان علامہ اقبال کی فکر اور ویژن کے مطابق زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے, خصوصاً سائنس اور انجینئرنگ کے شعبے میں؟ دیکھیں, جہاں تک علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کی بات ہے, ہم عام طور پہ اس سوچ اور فکر سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سائنس
اور ٹیکنالوجی کی طرف اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لیتے ہیں. آپ اس وقت تک ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ ہیومینٹیز اور آرٹس اور لٹریچر کو نہیں پڑھتے. اس لیے آپ کے کریکولم میں, انجینئرنگ کے کریکولم میں بھی 30% کے قریب سبجیکٹس ہم نے وہ رکھے ہوتے ہیں جو نان انجینئرنگ کے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وسعت مطالعہ کو بڑھانا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میں حصے لطیف کو پیدا کرنا. تو اسی لیے علامہ اقبال کے کلام کو آپ کو پڑھنا بھی چاہیے اور ایسی مجالس میں بھی جانا چاہیے جہاں پہ علامہ اقبال کے, جیسے اقبال اکیڈمی ہے اور ایسے بہت سی ادارے ہیں جو علامہ اقبال کے پیغام کی ترویج کے لیے کوشاں ہیں. تو اس کو آپ کو سمجھنا بھی چاہیے کہ کیوں علامہ اقبال جو کہ اس ملک کی تخلیق میں جن کا بنیادی کردار ہے, جنہوں نے یہ فلسفی دی کہ یہاں بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہو, ان کی فلسفی کیا تھی, وہ ایک فلسفر بھی تھے, اور انہوں نے کیوں یہ فلسفی پیش کی. اور پھر ان کی جو شاعری ہے جو کہ فارسی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے, اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے اور مسلمانان بر صغیر کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے, اس سے آپ کو دیکھنا ہوگا. جیسے علامہ فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسلم یوتھ کے لیے ان کا پیغام تھا کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. تو اسی طرح وہ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سنگ و خشت سے نہیں ہوتے جہاں پیدا, تو وہ کہتے ہیں کہ نئی فکر, نئی سوچ, انوویشنز, اس سے جو ہے نئے جہاں جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں, تخلیق پاتے ہیں. تو انہوں نے بہت سی ایسی فلسفی پیش کی ہیں اور بے انتہا جد و جہد کا درس دیا ہے, اور انہوں نے ایک انقلاب کی بات کی ہے, ایک خودی کی بات کی ہے, اپنے آپ کو پہچاننے کی بات کی ہے. تو وہ ایک سیلف اسٹیم کی بات کی ہے. تو اس کی طرف ہم میں بہت سے نوجوان ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بہت سے ہیں جو نہیں بھی جڑے ہوئے. تو یہ ایک مسلسل ہمارا جو ایک نسل آتی ہے دوسری نسل اس کی جگہ لے لیتی ہے. اور اسی طرح سائنس اور انجینئرنگ کے طالب علموں کو یہ مقصد مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے, اس کو بنانے کا ایک مقصد تھا. اس نے ملت اسلامیہ کو بالخصوص لیڈ کرنا ہے اور عالم انسانیت میں اس نے اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے. تو آپ نے ایسی ایجادات بھی دینی ہیں جو کہ انسانیت کی میراث ہوں گی, اس میں بھی نئے علم کی تخلیق میں بھی حصہ ڈالنا ہے اور تعمیر و ترقی میں بھی حصہ ڈالنا ہے, کیونکہ انجینئرنگ کا علم جو ہے وہ ایک علم نافع ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے بہت یہ کہا ہے کہ علم نافع کو حاصل کیا جائے. اور قرآن کی 750 آیات ایسی ہیں جو ہمیں یہ کہتی ہیں کہ تم مظاہر قدرت پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے جو فارمولے بنائے ہیں ان کو انویل کرنے کے لیے تم تدبر کیوں نہیں کرتے, تم تفکر کیوں نہیں کرتے. تو یہ آپ کا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کا کہ وہ اللہ کی ڈالی ہوئی ان بجھارتوں کو, ان پہیلیوں کو انویل کرے. اور یہی سائنس کا اور انجینئرنگ کے طالب علموں کا یہ کام ہے کہ وہ ان فارمولہ جو اللہ نے ڈالے ہیں ان کو انویل کرے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت ڈسپلن ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نافع کے ساتھ جوڑ دیا ہے. آپ جہاں بھی نوکری کرتے ہیں اس سے وہ تعمیری کام کے لیے کرتے ہیں, اس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے, اس سے سماج کو فائدہ ہوتا ہے, اس سے ملک کی GDP اور اکانومی کو فائدہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس اعتبار سے ہمارے نوجوانوں کو, انجینئرنگ سے وابستہ نوجوانوں کو فکر اقبال سے بھی رہنمائی لینے کی بڑی اشد ضرورت ہے. السلام علیکم, میرا نام مسیرہ سلیم ہے اور میں ڈپارٹمنٹ آف پولیمر پروسیس کے سیشن 22 کی طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا پاکستان کے طلباء عالمی سطح پر ہونے والی سائنس اور انجینئرنگ کی تحقیق سے پوری طرح آگاہ ہیں؟ اگر نہیں تو اس آگاہی کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جی, جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ آگاہ ہیں یا نہیں, تو جو ہمارے MPhil کے اور PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالخصوص بہت زیادہ آگاہ ہیں. جو وہ اب اپنی ریسرچ کا آغاز کرتے ہیں تو ہم ان کا تھیسس کا چیپٹر 2 ہے جس کو ہم کہتے ہیں لٹریچر ریویو. وہ جس ٹاپک کی سلیکشن کرتے ہیں اس کے متعلق پوری دنیا میں ہونے والی جو ریسرچ ہے وہ پچھلے 10 سال یا 20 سال یا 30 سال یا 40 سال کی ریسرچ کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ اٹلی کے فلاں ریسرچر نے, جرمنی کے فلاں ریسرچر نے, امریکہ کے فلاں ریسرچر نے, اور برطانیہ کے فلاں ریسرچر نے, مصر کے فلاں ریسرچر نے اس ٹاپک کے اوپر یہ پیرامیٹر سٹڈی کیے ہیں اور یہ گیپ ہے ریسرچ کے اندر, یہ پیرامیٹرز ابھی تک سٹڈی نہیں ہوئے اور میں یہ کام کروں گا یا کروں گی. تو اس لیے وہ تو بہت ہی زیادہ آگاہ ہیں جو MPhil اور PhD کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر انجینئرنگ کے مختلف ٹاپکس کے اوپر, عنوانات کے اوپر کیا ریسرچ اور کیا تحقیق جاری ہے. جہاں تک ہمارے انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کی بات ہے وہ دنیا بھر میں آگاہ نہیں ہوتے, اور ہمارے ہاں بھی
وہ اتنے آگاہ نہیں ہوتے. اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ورکشاپس کو، ان کے لیے کانفرنسز، ان کے لیے پوسٹر بنانے کے اور ڈسپلے کرنے کے مواقع ان کو فراہم کرتے ہیں ورکشاپس کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، اور تاکہ وہ ان کو اٹینڈ کریں اور ان کو یہ پتہ چل سکے دنیا میں نئے نئے ٹاپکس کے اوپر کیا کیا ریسرچز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو انڈر گریڈس کو ہم یہ نالج ان ڈیپتھ نہیں، لیکن یہ ایک شعور دینے کے لیے، ایک آگاہی دینے کے لیے ہم کانفرنسز کا انعقاد، ورکشاپس کا انعقاد اپنی یونیورسٹی کے اندر مختلف شعبہ جات کے اندر یہ کیا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کی گفتگو، جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے گفتگو میرے اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دیا کہ وہ سوالات کر سکیں، مجھ سے بھی ہم کلام ہوں، آپ سے بھی ہوں، اور آپ کو بھی یہ موقع ملا ہے کہ آپ ہماری یونیورسٹی کو اور ہمارے طلباء کو اور ان کی صلاحیتوں کو ایکسپلور کر سکیں اور قوم کے سامنے رکھ سکیں، اور اس یونیورسٹی کا تعارف بھی قوم کے سامنے رکھ سکیں. یقیناً آپ کی گفتگو ہمارے سامعین سن رہے ہیں، ناظرین سن رہے ہیں، اور یہ میسیج آپ کا نہ صرف پاکستان میں ورلڈ وائڈ جہاں جہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے وہاں تک پہنچے گا، اور بچوں کی کارکردگی بھی اور بچوں کی صلاحیتیں بھی لوگوں تک پہنچیں گی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ناظرین سامعین، ابھی آپ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب، وائس چانسلر انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے نظریات، ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے، بچوں سے ان کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، اور یقیناً آپ نے اس سے استفادہ بھی کیا ہوگا، نالج بھی ملا ہوگا، پیرنٹس کو بھی نالج ملا ہوگا، اور بچے خاص طور پر جو پوری دنیا کے اندر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس یقیناً یہ نالج پہنچا ہوگا. ناظرین، انجینئرنگ کا شعبہ ایسا ہے کہ جس کی کنٹریبیوشن پاکستان کی اکانومی میں بہت اچھے طریقے سے کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسا شعبہ ہے جہاں پر بچوں کے اندر سکلز ہوتی ہیں، وہ سکلز کے ذریعے ایک نئی انوویشن کرتے ہیں، نئی چیزیں لے کے آتے ہیں، ایجادات ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ یقیناً ان کی ایکسپرٹیز جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، ملک میں کام کریں گے، ملک سے باہر کام کریں گے، تو یقیناً اس کا ریونیو، اس کی سورس آف انکم جو ہے وہ ہماری معیشت میں ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کریں گے. علامہ نے کیا فرمایا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اس نوجوان نسل سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. یقیناً یہ ہمارے مستقبل کی جو ہے وہ کا پیش خیمہ ہے، اور ہمارا مستقبل یقیناً ان سے وابستہ ہے. یہ یقیناً اپنی پریکٹیکل لائف میں جا کر ملک و قوم کی خدمت کریں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان